أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ناموں میں اسماء حسنہ میں آج ہمارے ساتھ الشہید یہ نام قرآن کریم میں 18 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 166 میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہے، گواہ کے طور پر وہ کافی ہے۔ شاہد اور شہید کا کیا مطلب؟ شہید کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہ جس نے جو کچھ بھی وہ دیکھا ہے اور جس جگہ میں وہ حاضر تھا اس کے بارے میں وہ گواہی دیتا ہے، اس کے پاس پورا علم ہے اور اس کے علم کی روشنی میں وہ گواہی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 41 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہر قوم پر ہم ایک گواہ کو لائیں گے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے دن ان سارے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے بارے میں آپ کو گواہ بنا کر ہم پیش کریں گے۔ اللہ کے لیے جب شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ نظر رکھتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہید کا مطلب وہ ذات، دیکھیے اردو میں شہید عربی کے دوسرے معنی میں ہے، کون سا؟ اللہ کے راستے میں شہید ہونا، یہ بھی جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی ہے، لیکن وہ شہید کا مطلب یعنی جس کے بارے میں جنت کی گواہی دی گئی، شہادت مقصد ہے، گواہ مقصد ہے۔ تو یہاں پر شہید کا جو لفظ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ذات جس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، غائب نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ جی، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے کاموں پر گواہ ہے، ان کے باتوں کو بالکل ریکارڈ کیا ہوا ہے، ان کے پوشیدہ اور جو کچھ بھی ان کے دلوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان سب کو وہ جانتا ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہید وہ ہے، الشہید جو ساری چیزوں پر نظر رکھتا ہے، ساری آوازوں کو چھپی اور کھلی سنتا ہے، ہر موجود کو چاہے وہ چھوٹی ہو وہ بڑی ہو دیکھ رہا ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو الشہید کا یہ مطلب، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کئی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یہ بات آئی السمیع البصیر، جی، اور اس طریقے سے آگے آنے والے ناموں میں العلیم، العالم، علام الغیوب، غیب کا جاننے والا، اور اس طرح الرقیب، نگراں۔ تو سارے معنی میں یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طریقے سے باخبر ہے، ساری آوازوں کو وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے اور اس کی شہادت اور اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، غائب نہیں ہے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الشہید ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہوا
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر نظر اور ہماری ہر عمل اور ہماری ہر حرکت اور ہماری ہر بات سے وہ بالکل ہی باخبر ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 61 میں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور تم جو بھی قرآن میں سے پڑھتے ہو اور اے لوگو تم جو بھی کرتے ہو ان سب کی حالت میں ہم تم کو دیکھ رہے ہیں، ہم گواہ ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے پروردگار کی نظر سے پوشیدہ ہو اور یہ ساری چیزیں ایک دفتر میں لکھی ہوئی نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز ریکارڈ میں ہے. تو جب یہ ایمان اور تصور رہے گا تو بندہ گناہ کرنے سے کترائے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں اکیلے ہوں اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے عمل سے پوری طریقے سے باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کے اس نام الشہید پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دے گا. وہ گواہی دے گا، وہ بتائے گا کہ بندوں نے یہ کیا ہے، یہ حقیقت ہے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. سورہ حج آیت نمبر 17. بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. تو بندے کو چاہیے اپنے عمل میں، عبادتوں میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی روٹین بجا لانے کے لیے نہیں، بلکہ کسی دنیا کی کسی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کی پوری زندگی میں مقصود ہو. تبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی اس کے حق میں ملے گی، ورنہ نعوذ باللہ اس کے خلاف ملے گی. تیسری چیز، لفظ الشہید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گواہ ہے. اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کوئی گواہی دنیا میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ذات ہے جو ہر چیز سے پوری طریقے سے واقف ہے. اس کی حقیقت، اس کی باریکی، اس کی گہرائی، ہر چیز سے وہ واقف ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 19 میں قل ای شیء اکبر شہادہ. آپ کہیے کون سی چیز گواہی کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے؟ گواہی میں کون سی چیز سب سے بڑی ہے؟ وٹنس میں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے قل اللہ شہید بینی و بینکم. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 18 اور 19 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق خدا کوئی نہیں، معبود برحق کوئی نہیں. اور فرشتوں نے گواہی دی، علم والوں نے گواہی دی. اللہ تعالیٰ نے جو گواہی انصاف کے ساتھ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، بڑا مضبوط ہے، بڑی حکمت والا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں توحید کی حقیقت پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گواہ اور سب سے بڑھ کر جس چیز پر گواہی دی جا سکتی ہے توحید کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی گواہی توحید کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں
ہم سب کو اس پر ایمان لانا ہے اور اسی کے لیے ساری عبادتوں کو خالص کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں الشہید کے بارے میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے جو تقریباً اسی معنی میں الرقیب، نگراں، دیکھنے والا، منتظر، یہ سارے معنی الرقیب میں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں 3 مرتبہ یہ نام آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے، ہر چیز پر۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے، یعنی وہ نگرانی کر رہا ہے اور ریکارڈ کر رہا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے قصیدہ نونیہ میں جو عقیدے کے اہم چیزوں پر مشتمل ہے عربی زبان میں فرماتے ہیں وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَى الْخَوَاطِرِ وَاللَّوَاحِدِ كَيْفَ بِالْأَفْعَالِ بِالْأَرْكَانِ، کہتے ہیں وہ اللہ جو دل کے خیالات کا نگراں ہے، دل میں جو باتیں گزرتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان کو جانتا ہے، تو اعضاء کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے، بالکل اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس رقابت کی صفت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں صفتیں جو آئی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا السمیع، البصیر، الشہید، الرقیب، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کریں، ہم یہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر مراقبہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، عبادت کرنا، یہ حقیقت میں مراقبہ ہے۔ یعنی مراقبہ کا مطلب یعنی عبادت کا ایک مرحلہ ہے، مرتبہ ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، میری ہر عمل سے باخبر ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں المراقبۃ دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانہ وتعالی علی ظاہرہ وباطنہ، مراقبہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری زندگی کی ہر حالت میں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ یہ تصور کرے، یہ یقین کرے کہ حق سبحانہ وتعالی اس کے ظاہر اور اس کے باطن سے واقف ہے۔ اس علم، اس یقین کو ہمیشہ اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں رکھ کر عبادت کرنا، یہی مراقبہ ہے، اور یہ اس کے علم کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی باتوں کو سن رہا ہے، اس کے ہر عمل کو ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے، ہر لمحے اس کی نظر کے سامنے ہے، اس کی ہر سانس، اس کی ہر حرکت جی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب بتائیے کہ جو شخص غفلت میں رہتا ہے اور جس کے پاس یہ مراقبے کی کیفیت نہیں رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی عبادت کیا ہوگی؟ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس تصور کو، اس کیفیت کو ہمارے دلوں میں ہم پیدا کریں۔ ذنون ایک بڑے عالم گزرے ہیں کہ کہتے ہیں علامت المراقبۃ ایثار ما انزل اللہ وتعظیم ما عظم اللہ وتصغیر ما صغر اللہ۔ مراقبے کا مطلب یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ترجیح دی ہے اس کو ہم ترجیح دیں، اللہ نے جس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہم اس کی تعظیم کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمیں نیچا رکھنے کا حکم دیا دنیا کو ہم اس کو نیچا رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کی ہم حفاظت کریں، ہمارے خیالات کی بھی ہم حفاظت کریں۔ کیا مطلب؟ دیکھیے
ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، ہمارے دلوں میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں، غلط خیالات آتے ہیں. ہمیں چاہیے فوراً ان غلط خیالات کو ہم دور کریں. استغفر اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر شیطان کی طرف سے تمہیں وسوسہ آئے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. تو ان وسوسوں کو جو ہمارے خیالات میں آتے ہیں، غلط خیالات، باطل خیالات جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط تصور، شریعت کے اور دین کے بارے میں غلط باتیں یا غلط کام کرنے کے ارادے، نعوذ باللہ شہوتیں جو غلط قسم کی آتی ہیں، ان کو رد کرنا چاہیے، ان کو دل سے نکالنا چاہیے اور فوراً یہ ایمان لانا چاہیے. استغفر اللہ، ہمارے دل میں کیا بات آ رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما. استغفر اللہ. جی اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل سے جو ہے ایسے غلط باتوں کو نکالے. جی جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ انسان ایسے موقع پر بھی اللہ سے استغفار کرے. جی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اے اللہ میں ہر وہ کام جو میں نے کیا اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، اور جو میں نہیں جانتا جی اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جی بچاؤ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ کے ذریعے ہم ایسے وسوسوں سے اور غلط خیالات سے ہم بچ سکتے ہیں. لیکن اس کے بجائے اگر ہمارے خیالات کو ہم چھوڑ دیے، وہ دلوں میں مضبوط ارادے بن گئے، وہ وسوسہ نعوذ باللہ شیطانی وسوسہ ہمارے دل میں نعوذ باللہ گمراہیوں کا سبب بن گیا، تو کیا ہوتا ہے، وہاں سے انسان کی گمراہی شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے انسان غلط راستے میں جاتا ہے. لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ایسے خیالات اگر دل میں آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفر اللہ، فوراً تو ظاہر و باطن کو پاک کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس مقام کو ہم پہنچ سکتے ہیں. عبودیت کے اس مقام کو، اللہ تعالیٰ کا جو حکم دیا ہوا ہے ہمیں کہ تم ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. کم از کم اتنا تو تصور ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ کی ان ساری باتوں پر، اللہ کے ہر بات پر اطمینان اور نصیب اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے ظاہر اور باطن کو ہم پاک کریں گے. اس کے بجائے نعوذ باللہ جیسے باطل لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کی کیا ہے، ان کے دلوں میں جو باتیں آتی ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں. نعوذ باللہ. کیسے اعتراض؟ بعض لوگ نعوذ باللہ باطل شبہات، ڈاؤٹس کے ذریعے شریعت پر حملہ کرتے ہیں، شریعت کی تعویل کرتے ہیں، ان کے ڈاؤٹس کے ذریعے، ان کے شبہات کے ذریعے. جی حالانکہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات آ گئی تو خود بخود وہ سرنڈر ہو جاتے. آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا فرض کیا ہے، ہم یہ کہیں سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، بس. یہ ہر مومن کا فرض ہے. ہر بات سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جب یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حساب کرے گا، تمہارے دلوں میں جو چھپاؤ گے اس کا بھی حساب کرے گا، تو صحابہ آئے اللہ کے رسول سے کہے یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں جو باتیں آتی ہیں اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا، یہ کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم یہ کہو جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم تیری بات مانتے ہیں، بس. تم بنو اسرائیل کی طرح یہ نہ کہو سمعنا و عصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانیں گے، ایسا مت کہو. صحابہ نے ایسا ہی کہا، سمعنا و اطعنا، کہا اے اللہ ہم نے سنا اور ہم تیری باتوں کو مانتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو رکھا،
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہ نے کہا کہ ان صحابہ نے کہا اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی, ہم مان رہے ہیں, اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے, تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہے. تو بندہ صحیح معنی میں مومن اور مسلم اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اپنی قیاس کے ذریعے, عقلی قیاسات, ان کے عقل میں بات نہیں آئی, ان کی عقل یہ کہہ رہی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے, اور قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف یہ چیز ہے, لہٰذا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے یا ہم قرآن کی بات کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ من ذالک. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, صوفیہ, ان کی جو طبیعت ہے, ان کے ذوق اور ان کے جو انکشافات جسے کہتے ہیں, وہ لوگ کشف ہو گیا, اس کے ذریعے جو ہے قرآن اور حدیث کی بات کو ٹھکراتے ہیں. بعض لوگ حکومت کی وجہ سے, سیاست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو انکار کرتے ہیں, شریعت پر اعتراض کرتے ہیں, اور یہ ساری باتیں غلط ہیں. چاہے عقل ہو, چاہے قیاس ہو, چاہے یہ صوفیہ کا ذوق اور ان کا مزاج ہو, یا کہ سیاست ہو, کسی بھی چیز کے ذریعے شریعت کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک کا فرض ہے کہ ہم ایمان لائیں اور اس پر جو ہے ہم یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ برحق کہا ہے, اس کی بات سچی ہے, اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم پر کوئی اعتراض کرے. جب اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگراں ہے, وہ دیکھ رہا ہے, ہمارے عمل سے باخبر ہے, ہمارے خیالات اور ہمارے وسوسوں سے باخبر ہے, تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے ظاہر و باطن کو ہم صاف کریں, ظاہر و باطن کو صاف کریں, نیک عمل, نیک ماحول, اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں اور دینی مزاج پیدا کریں, اپنے گھر کو دین کا ماحول سے بھر دیں, تاکہ جو ہے ہمارے گھر میں سارے لوگ, بچے, بڑے, چھوٹے, سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, ہمارے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ پاک کرے. اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں, اولیاء, متقین, شہداء اور صالحین میں ہم لوگوں کو شمار کرے. آمین ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.